آخر میں آپ کی فیاضی کا اور کریمی کا ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ ملک شام جہاں پہ اس دور میں اس زمانے میں ایک گروہ تھا ان کے مخالفین کا، ان کے بابا جناب علی علیہ السلام کے، ان میں سے ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا. اسے بتایا گیا تھا کہ اس وقت جناب امام حسن جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں سرکار امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور جو بھی اسے مطلب بریف کیا گیا وہ اس حوالے سے آیا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ میں حسن ابن علی سے کہاں مل سکتا ہوں. پتہ چلا کہ آپ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو آپ گھوڑے پہ سوار تھے، بازار میں اس کی ملاقات ہو گئی مولا سے. اس نے آپ کی گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈال کے گستاخانہ کلمات میں آپ کو مخاطب کرنا شروع کیا. آپ کے والد امیر المومنین کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ بولے، آپ کی شان میں بولے. جب وہ بول کر تھک گیا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تو پیاسا ہے تو میں تجھے سیراب کر دیتا ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں حسن ابن علی تجھے لباس عطا کرتا ہوں، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے یا مدینے میں رہنے کو میں تجھے گھر بھی دیتا ہوں، اگر تو مدینے میں چاہتا ہے کہ تیرا عقد ہو جائے اور تو یہاں پہ گھر بنا کے رہے تو میں مدینہ منورہ میں تیرا عقد بھی کروا دیتا ہوں، اگر تو اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتا ہے اور تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تجھے وہ بھی عطا کرتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان. وہ شخص بڑا شرمسار ہوا اور اس نے دست بستہ عرض کی کہ فرزند رسول، میں نے تو آپ کی شان میں اتنے نازیبا کلمات کہیے، آپ کے والد بزرگوار علیہ السلام کی شان میں اتنے نازیبا کلمات کہے، لیکن آپ تو مجھ پر اتنی فیاضی کر رہے ہیں، اتنی کریمی کر رہے ہیں. آپ نے کہا وہ تیرا وصف تھا، یہ ہمارا وصف ہے. ہم اولاد رسول ہیں، ہمیں ہمارے جد نے یہی نصیحت کی ہے کہ جو تم سے جیسا بھی سلوک کرے تم نے اس کے ساتھ جو ہے بہت نرمی اور حلیمی سے پیش آنا. بے شک بے شک. تو بس یہ اسی سید و سردار کا دسترخوان ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. سبحان. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سنت و سیرت پہ، ان کے جد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ذو جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ میرا واسطہ پنج تن پاک، 12 امام، 4 معصومین، 72 شہیدان کربلا، اسیران کربلا، جملہ انبیاء اوصیاء اولیاء کے صدقے سے، یا الہ العالمین تجھے واسطہ ہے نبی رحمت، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت. ہے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سرکار حسنین کریمین علیہم السلام کی شجاعت و شہادت کا. بالخصوص تجھے واسطہ ہے میرے مالک امام حسن علیہ السلام کے ذات پاک کا اور ان کے دسترخوان کا اور ان کے اس لنگر کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سرکار حجت خدا علیہ السلام کی غیبت کا کہ میرے مالک اس وقت اس مقام پہ جتنے بھی یہ بندے حاضر ہیں ان کی جو بھی جائز اور شرعی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آمین. یا اللہ پاک طاہر عباس کی اور اس کے اہل خانہ کی اس کاوش کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ پاک اس بارگاہ سرکار سیدنا و مولانا الامام حسن ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے اللہ اس کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. میرے اللہ طاہر عباس کے اہل و عیال کو اپنا خصوصی کرم فرما. یا اللہ پاک ان کی جو بھی جائز اور شرعی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. اے میرے اللہ جملہ حاضرین میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. جو بے رزق انہیں رزق حلال عطا فرما. آمین. جو صاحب رزق و روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. آمین. پالنے والے جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما. آمین. میرے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. آمین.
اے میرے اللہ جن کے بچے اور بچیاں کوارے انہیں نیک گھر اور نیک بار عطا فرما۔ آمین۔ میرے مالک جن کے بھی بچے اور بچیاں زیر تعلیم ان کے علم اور فضل میں اضافہ فرما۔ آمین۔ میرے اللہ جملہ حاضرین پہ اپنا خصوصی رحم و کرم اور فضل آمین۔ فرما۔ میرے اللہ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ بالخصوص میرے اللہ ان بانیان کے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ اس کے علاوہ میرے مالک یہ جو 100 مرتبہ یاسین پڑھی گئی سب کو ہدیۃ تحفۃ بدرگاہ سرکار پنجتن پاک 12 امام چہاردہ معصومین کل شہیدان کربلا کل اسیران کربلا جملہ انبیاء اوصیاء اولیاء بالخصوص اس نظر و نیاز کو اس ہدیہ درود و سلام آیات قرآن ان سب کو بارگاہ سرکار سیدنا مولانا الامام حسن ابن علی میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور۔ آمین۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سرکار سیدنا مولانا الامام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ارحم کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک اذان علی کو شفاء کاملہ عطا۔ آمین۔ اور اس کے علاوہ میرے مال جتنے بھی تیرے بندے اس مقام پہ موجود ہیں ان کی جو بھی دعائیں ہیں چاہے وہ خفی ہیں یا جلی ہیں، میرے اللہ تو ان سے بخوبی آگاہ ہے، پالنے والے سب کی تمام جائز نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ، لبنان کے مسلمانوں پہ، شام کے مومنین جملہ جس مقام پہ میرے اللہ اہل اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ میرے مالک ان کو ان کی فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین۔ میرے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ میرے مالک اس ملک پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ آمین۔ ومننے کا وجودے کا یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے باپ کے بھائی کے جد کے واسطے، یا حسین ابن علی پہنچے ان سب کی مدد کے واسطے، اور یا الہ العالمین تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور کبریائی کا سرکار حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ آمین۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین میں سے محشور فرما۔ آمین۔ پالنے والے اس ہماری اس قلیل سے صحیح کو بارگاہ سرکار حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ومننے کا وجودے کا یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد